بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوئی بھی سند آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سند پر حکم لگا دیں۔ ظاہر ہے جب آپ نے اس سند پر حکم لگانا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس اس ساری سند کے جتنے بھی راوی ہیں ان کے احوال کا علم ہونا چاہیے، وہ راوی کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، وہ ثقہ ہیں، ضعیف ہیں۔ سب سے پہلے آپ راویوں کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ ساری سند پر حکم لگا سکیں گے۔ تو اس بیان میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث آتی ہے، کوئی سند آتی ہے، تو آپ اس پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں اور راویوں کو کن کن کتابوں میں جا کر آپ تلاش کر سکتے ہیں اور ان پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں، اور ان کا جو تلاش کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب اس حوالے سے آپ آ جائیں کہ امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن العامش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ یہ ایک حدیث پاک وہ ذکر کرتے ہیں اور اس کی سند جو میں نے پڑھی ہے وہ اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے اسی سند کو تلاش کرنا ہے اور راویوں کو تلاش کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس حدیث کو لیں اور یہ جو سندیں ہیں ان کو کتابوں میں تلاش کریں، جتنی بھی کتب المتون ہیں، کتب ستہ ہیں، اور اس کے علاوہ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتب ہیں، کتب المصنفات ہیں، کتب المستدرکات ہیں یا کتب المستخرجات ہیں، کتب الجوامع، سنن، جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جا کر آپ اس کو تلاش کریں کہ وہ سند کن کن کتابوں میں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس سند میں کوئی آپ کو مسئلہ لگتا ہے، کوئی علت نکل آئی، کوئی وہ سند ضعیف ہو گئی، کوئی راوی کے احوال پر کوئی ایشو بن گیا، تو اب وہی دوسری سندیں جو آپ نے اکٹھی کی ہوں گی، اگر ان میں سے کوئی سند صحیح ہوگی اسی حدیث کی تو اس کی سپورٹ ہو جائے گی آپ کو، اور اس حوالے سے آپ اس کو احسن طریقے سے بیان کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سند ذکر کریں۔ جس وقت آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک پیج لیں، اس پیج کے اوپر آپ لکھیں روایت، اور ابن ماجہ کی جس طرح میں نے مثال دی ہے اس حدیث کو آپ اوپر لکھیں اور نیچے لکھ لیں اسانید، اور نیچے جتنی آپ کو سندیں ملتی ہیں اسی حدیث سے متعلقہ وہ سندیں نیچے ذکر کر دیں۔ اس کے بعد پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس سند میں موجود راویوں کے احوال آپ نے دریافت کرنے ہیں، وہ کس کس طریقے سے کرنے ہیں اور اس کا اسلوب کیا ہوگا، اس کی میتھڈالوجی کیا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے احوال الراوی اوپر لکھیں اور راوی کا ذکر کر دیں۔ یہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے امام ابو بکر ابن ابی شیبہ جو امام ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں، بخاری مسلم کے بھی استاد ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک سکیچ بنا کے دیتا ہوں۔ وہ جو طریقہ کار ہوگا، اسلوب ہوگا، آپ نے اسی کو اپنانا ہے، باقی سارے راویوں پر آپ نے اسی کو ہی امپلیمنٹ کرنا ہے، وہی آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے باقی راویوں میں بھی۔ چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے بیان میں، اس لیے میں صرف ایک راوی کی مثال دوں گا اور باقی آپ انہی پر ہی اس کو نافذ بھی کر دیں گے، باقی راویوں پر بھی۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے احوال الراوی، احوال الراوی لکھ کے آگے ان کا نام لکھ دیں گے، ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ آپ لکھ دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ان کا اسم و نسب، مکمل ان کا نام آپ نے لکھنا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم بن عثمان ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ آپ ان کا سارا نام لکھ دیں۔ نام، اسم و نسب لکھنے کے بعد اس میں پوری پہچان ہو جاتی ہے کہ واقعہ ہی یہ وہ شخصیت ہے۔ اس کے بعد آپ ان کی ولادت لکھ دیں، مثلا 159 159 ہجری ان کی ولادت ہے، وہ ولادت آپ نیچے لکھ دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان کے جو استاد ہیں ان کو لکھنا ہے اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کو لکھنا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ وہی راوی ہیں جن کی بات ہم کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے حوال کا علم ہوتا ہے کہ یہ کس دور کے ہیں اور کن کن لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور کن کن لوگوں نے انہوں نے پڑھایا ہے۔ یہ سارا ان کے احوال پر آگاہی پانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر ان کے اساتذہ ہیں، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے اساتذہ ہیں سفیان بن عیینہ، امام ابو داؤد طیالسی، عبداللہ بن مبارک اور شریک بن عبداللہ، یہ ان کے اساتذہ ہیں۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں، تلامذہ، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں۔ اب یہ سارے ان کے تلامذہ ہیں، یعنی شاگرد ہیں، ان کے احوال سے ہمیں آگاہی ہوگی۔
اب دیکھیں اوپر والے جو اساتذہ تھے ان میں نام آیا جناب شریک بن عبداللہ کا، اور ان کے تلامذہ میں آیا ابن ماجہ کا۔ جب ہم اس سند کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ امام ابن ماجہ نے ان سے روایت کیا ہے اور انہوں نے شریک سے روایت کیا ہے۔ جب ہم نے اساتذہ اور جو شاگرد ہیں تلامذہ، جب ان کے احوال کو دیکھا تو ہمیں یہ بھی ساتھ یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی یہ وہ شخصیت ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو آپ اساتذہ اور تلامذہ کو ذکر کریں گے۔ یہاں ایک بڑی ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک راوی ہیں، ان کی صرف کنیت ذکر کر دی گئی ہے، جس طرح آگے جا کے آئے گا ان العامش ان ابی صالح، اب پتہ نہیں کتنے ابو صالح ہوں گے۔ تو ان ابو صالح کو تلاش کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے استاد کون ہیں، اور اس سند کے اندر ان کے استاد کون ہیں اور ان کے شاگرد کون ہیں۔ جب آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ان کے استاد یہ ہیں، مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں یہ، اور ان کے آگے شاگرد ہیں عامش، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے۔ اب آپ کتب اسماء الرجال میں جائیں، مثال کے طور پر تہذیب الکمال میں جائیں۔ تہذیب الکمال ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں آپ کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے راوی کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ پہلے اسم و نسب ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ولادت ذکر کرتے ہیں، پھر اساتذہ روا بولتے ہیں، روا کا لفظ بول کر آگے ان کے سارے استاد ذکر کر دیتے ہیں، اور وہ جو اساتذہ ذکر کرتے ہیں وہ بھی الفابیٹیکلی ہوتے ہیں، مثال یعنی حروف تہجی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تو الف والے پہلے ہوتے ہیں، با والے بعد میں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کے شاگرد ہوتے ہیں روا عنہ کے ساتھ ان کے شاگردوں کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو بھی اسی ہی ترتیب کے ساتھ، حروف تہجی کی ترتیب کے ساتھ اساتذہ کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے آپ کے لیے ان کے اساتذہ تلاش کرنا مشکل نہیں رہتے، کیونکہ وہ ان حروف تہجی کے اعتبار سے ان کو ذکر کر دیا ہے۔ اب تہذیب الکمال میں جا کر آپ ان کے اساتذہ دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ ان کے تلامذہ دیکھ لیں، شاگرد۔ جب آپ ان کے استاد دیکھیں گے، ان کے شاگرد دیکھیں گے، تو آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ ابو صالح سے مراد کون ہے۔ پھر آپ کہیں گے جی یہ تو ذکوان ابو صالح سمان ہیں، جس طرح میں نے جا کر ادھر دیکھا تو وہاں ان کا یہی نام تھا، ذکوان ابو صالح سمان۔ اب جب ہمیں یہ ان کا پورا نام پتہ چل گیا تو اب کسی بھی کتاب سے ہم آسانی سے ان کے حوال کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس طریقے سے آپ وہاں جا کر ان کے شاگرد اور تلامذہ دیکھیں گے، تہذیب الکمال، تہذیب و تہذیب سے آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی چلے جائیں، آپ امام ذہبی کی تمام کتب دیکھ لیں، تذکرۃ الحفاظ دیکھ لیں، ان کی میزان الاعتدال دیکھ لیں، باقی ان کی کتابیں تاریخ الاسلام اس کو آپ دیکھ لیں، سیر و اعلام النبلاء کے دیکھ لیں، امام ابن حجر اسقلانی کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں، دیگر ائمہ کرام کتابوں کو۔ اگر آپ 5-6 کتابوں کو بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو آگے جا کے کوئی مسئلہ نہیں بنتا تو یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوتی ہیں راوی کے حالات کو جاننے کے لیے۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں، یہ جو اسماء و رجال پر کتابیں ہیں ان کی عربی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، روا جب لکھیں گے تو آگے سارے استاد آئیں گے، روا عنہ جب لکھیں گے تو آگے سارے شاگرد آئیں گے، اور آگے ان کے نام ہی ذکر ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، جس طرح باقی کتابوں کی عربی ہوتی ہے، اس کو سمجھنا ذرا آسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس کے تراجم اتنے نہیں بھی ملتے تو آپ کوشش کر کے، تھوڑی سی عربی آپ کو آتی ہو تو آپ کوشش کر کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں وہاں سے۔ اچھا جی، استاد اور تلامذہ یہ جان لینے کے بعد پھر آپ آئیں گے جی ان کا طبقہ، کہ یہ کس طبقہ کے بزرگ ہیں۔ تو طبقہ کے بزرگ کے بارے میں ایک تو طبقات کی کتابیں ہیں، ان میں آتا ہے، وہاں سے آپ کو مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے طبقات الحفاظ، وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے۔ یہاں اس کے علاوہ بالخصوص امام ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں طبقات کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو یہاں امام ابن حجر اسقلانی نے ان کو 10ویں طبقہ میں شامل کیا ہے، من العاشرہ کے الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی وفات دیکھ لیں، 235 ان کی وفات ہے، 235 ہجری، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آ گیا جی انتہائی اہم اور ضروری کسی بھی راوی کے بارے میں معاملات۔ وہ کیا ہے کہ محدثین کرام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، محدثین کرام کی کیا رائے۔ ان کو انہوں نے ثقہ قرار دیا، ان کو انہوں نے ضعیف قرار دیا، ان کو انہوں نے صدوق کہا، لیس بہ باس کہا، لا باس کہا، یا کون سا لفظ ان کے لیے لین الحدیث، کون سا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا،
ان سارے اقوال کو آپ جمع کریں گے، پھر اس کے بعد آپ ایک فیصلہ سنائیں گے، اور اصل جو راوی کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے وہ اسی کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو آپ لکھیں گے اقوال العلماء فیہ، یا آپ لکھیں گے علماء کرام کے اقوال، یہ لکھ کر، یا محدثین کرام کے اقوال یہ لکھ کر، پھر اس کے بعد آپ اقوال ذکر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں جو محدثین کرام فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام عجلی ابو حاتم رازی ابن خراش، اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ ثقہ ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی نے کیا کہا؟ ثقۃ حافظ۔ اور اگر ہم دیکھیں تو امام بخاری اور امام مسلم من ائمہ کرام نے ان کو ذکر کیا ہے، اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ثقہ راوی کو ذکر کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے دلائل ہیں اس پر۔ اب ان میں سے ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ جنہوں نے ان پر بہت زیادہ تان کی ہو۔ جب ہم نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ لوگوں نے ان کو ثقہ کہا ہے تو ہم کہیں گے جی یہ راوی ثقہ ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ان کو ضعیف کہا جاتا ہے اور کبھی ثقہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ تھینٹک محدثین کرام کون ہیں جن نے ان کو قرار دی ہے، یا وہ جس پر ضعف کا حکم لگا رہے ہیں، کیا وہ جرح مفسر ہے کہ نہیں، یعنی اس کی کوئی وجہ بھی بیان کیا ہے، ویسے ان کو ضعیف کہہ دیا ہے۔ اور اگر انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا اور ادھر ثقہ بھی کہا جا رہا ہے تو پھر آپ اس راوی کو ثقہ کہیں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مختلف محدثین کرام نے اس پر حکم لگائے، ان میں اگر یحییٰ بن معین ہیں، اس طرح ابن حجر اسقلانی ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، اگر انہوں نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے تو آپ ان پر اعتماد کریں گے۔ یہ ہم الگ بتائیں گے، الگ ایک بیان میں، کہ جرح تعدیل کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی ثقۃ ثقۃ پہلے درجے پہ آتا ہے، ثقۃ دوسرے درجے پہ آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو تعدیل کے درجے ہیں وہ کیا ہیں، اور جرح کے درجے اور ان کے الفاظ کیا ہیں، اس پر الگ بیان آئے گا۔ یہاں صرف شارٹلی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں زیادہ محدثین کرام کس طرف کے ہیں، یا زیادہ جو اتھارٹی ہیں، زیادہ جن کو محدثین کرام نے ترجیح دی ہے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ان کے بارے میں یہ رائے قابل قبول ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی ضروری بات، ایک راوی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، صرف ایک نام ہے، باقی پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کو تو مجہول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے مجہول کی دو قسمیں، مجہول الحال اور مجہول العین، یہ دو قسمیں ہیں، وہ بھی ایک الگ بحث ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی اس کے احوال نہیں ملتے تو وہ راوی بھی مجہول ہونے کی وجہ سے ایک اعتبار سے وہ ضعف میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں کچھ احوال پتہ ہے، ان کے اساتذہ کا پتہ ہے، یا کسی ایک دو بندے نے ان کی تعدیل کر دی ہے اور جرح کسی نے جرح نہیں کی، تو اس اعتبار سے بھی وہ راوی ثقہ راویوں میں ہی شمار ہوگا۔ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے سارے اقوال کو جمع کر کے۔ اگر تم متفقہ طور پر قابل قبول ہوں تو پھر تو بہت زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ نے ضعیف، کچھ نے صدوق، کچھ نے کچھ اس طریقے سے کہا تو پھر اس میں مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا جی، اب جو آپ نے حکم لگانا ہے وہ آپ نے اس راوی پر کیسے حکم لگانا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر سب نے ثقہ کہہ دیا یا زیادہ تر نے ثقہ کہہ دیا ان کو، تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ راوی ثقہ ہیں، اور جس سند کے سارے راوی ثقہ ہوں گے وہ حدیث صحیح ہوگی۔ اور اگر کسی نے ایک راوی کو ضعیف کہا اور باقیوں کو ثقہ کہا تو وہ سند ساری کی ساری ضعیف ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سارے علماء کرام کے اقوال کو چیک کیا، اس کے بعد ہم نے ڈیسیژن لینا، اس کے بعد ہم نے ایک نتیجہ نکالنا تھا کہ اس راوی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بارے میں ہم نے نتیجہ نکالا کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا کہ ثقہ ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا، اب ہم دوسرے راوی کی طرف فرض کریں، ہم نے ان کو بھی جانچا، شریک ہیں، ہم نے کہا ثقہ ہیں، اعمش ہے، ہم نے کہا ثقہ ہیں، ابو صالح ہیں، ثقہ ہیں، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ تو سارے عادل ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ سارے راوی ثقہ ہیں۔ جب سارے راوی ثقہ ہیں تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس حدیث پر حکم لگا لیا ہے، اور جن جن کتابوں پر تک ہمیں جانے کی ضرورت تھی ان کتابوں تک ہم پہنچے۔ تہذیب الکمال اور دیگر امام ابن حجر اسقلانی کی کتب، امام ذہبی کی کتب، اس پر ہمارا الگ بیان موجود ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ یہاں صرف ہم نے ایک اشارتاً آپ کو، یعنی اختصار
مختصراً ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ کن کن کتابوں میں جا کر کیسے کیسے ان کے احوال کو تلاش کر سکتے ہیں اور آپ ان پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں۔ یہ تھا طریقہ سند کو۔ اور جب اب دیکھیں اگر آپ نے وہ سند چیک کی ہے اور وہ سند صحیح ہو گئی ہے، اب باقی جتنی بھی سندیں ہیں وہ آپ کے لیے مزید سپورٹ کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ زیادہ اگر سندیں مل جاتی ہیں تو وہ حدیث جو ہے وہ ایک سند والی اگر اور ملتی ہیں تو وہ حدیث عزیز ہو جائے گی، وہ عزیز سے آگے چلی جائے تو وہ مشہور ہو جائے گی، اگر مشہور سے آگے چلی جائے تو وہ متواتر ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے سندوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کو ان اقسام کی صورت میں بھی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جس طرح آپ راویوں کو اکیلے راوی کو جب آپ تلاش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ سارے راوی مل کر سند بنتے ہیں، اور آپ پہلے راویوں پر حکم لگایا، پھر آپ نے اس کے بعد سند پر حکم لگایا۔ جب آپ نے سند پر حکم لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی سند آپ کے سامنے آئے تو آپ ایک ایک راوی کو تلاش کریں گے، اسی طریقے سے جو میں نے امام ابوبکر بن ابی شیبہ کا طریقہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی طریقے سے آپ چیک کریں گے، سارے راویوں کو چیک کرنے کے بعد آپ حدیث پر حکم لگا دیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا جو ہم نے بیان کیا کہ حدیث پر آپ نے حکم کیوں لگانا۔ انہی میں سے ہی بہت سارے طریقوں پر تفصیلی بیانات ہمارے موجود ہیں، اور کچھ بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس لیے آپ ان بیانات کو بھی سنیں اور اس بیان کو بھی سنیں۔ اور اس کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں، بہت ساری چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ باقی بیانات میں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت یہ جو صحیح علم ہے حدیث کا، اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔